قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے۔ جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو، نام رکھنے کی ترتیب۔ تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں، میں سارے لا تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو نام رکھو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مریم۔ حضرت حنا نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی نام رکھنے کی ہے۔ اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے قرآن سے پوچھا، قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ والداؤں کو، ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور اس کو چھڑانا، دودھ کی پوری مقدار 30 مہینے ہے، جس میں سے کم 6 مہینے پریگننسی کے ہے، 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے۔ قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایام رضاعت بتائی۔ اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے، کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے۔ پورا سورہ لقمان پڑھو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بچوں کو نصیحت کرو، اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا۔ باپ یہ بچے کو سمجھائے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ باپ اپنے بچے کو تربیت یہ کرے، قرآن سکھا رہا ہے، میں پوری زندگی بتا کر کے جاؤں گا، اے بیٹا نماز پڑھ، برائیوں سے رک، اچھائیوں کی بات کر، اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ اور باپ کیا سمجھائے بچے کو، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ جب بات کرے کسی کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا، ادب بھی قرآن سکھا رہا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے باپ اپنے بچے کو یہ سمجھائے کبھی بھی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، کبھی کسی کو بلند آواز سے بات مت کرنا، کبھی کسی کے ساتھ چھیمی گوئیاں اس طرح نہ کرنا کہ تیسرا شک میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تربیت ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر بچے کو کیا سمجھایا قرآن نے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے لوگو جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ نرم بات کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے۔ بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالغ ہو جائیں تو کیا کیا جائے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں، اجازت کے ساتھ آئیں، ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں۔ قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے، کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اپنے علاوہ کسی گھر دوسرے گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کر لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اگر جواب نہ آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ۔ اتنا ہی نہیں، قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں بھی کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جب تم بڑے ہو جاؤ، استطاعت ہو تو تم نکاح کرو، جو تمہیں اچھی عورت لگے، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے قرآن نے شادی کا نظام بتایا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کر کے لاؤ، اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ اللہ ہی کرتا رہے، صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے؟ نہیں، قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو جائے باہر نکلو، روزی تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے۔ تمہیں کہا تجارت کرو، تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو، اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ، اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو۔ اتنا ہی نہیں، قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو، کتنا لے نہیں سکتے، یہ سب چیزیں بتا رہا ہے۔ اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں، برائیاں جیسے، قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او
निसाइहिन, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए, यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर ख़त्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज़ लेना चाहिए, कितनी चीज़ छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निज़ाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निज़ाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो अफला ताक़िलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को, पूरी चीज़ रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफ़ात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफ़ार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है, मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूँ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूँ ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आजा, मैं भी तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो वहाँ भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ऐ लोगो, तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की ज़ियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं, मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया। मैं कितनी चीज़ें जिक्र करूं, ये रात ना काफ़ी है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीज़ों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं तफसीर के हवाले से, सदियाँ गुजर जाएंगी, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाते जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं, और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ़ लिखना चाहें, ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ़ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीज़ों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों, तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहाँ से कहाँ तक बता दिया, सारी चीज़ें बताया। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियो फिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहाँ है, मेरा आका कुरान में कहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, है कुरान में है, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कैसे बयान की है? मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी।
رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا. یہ میں نہیں کہتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں, ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن, جاؤ قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے. میں تمہیں بتاؤں اللہ اللہ اے میرے سنی مسلمانوں, اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکرے کر دو. قرآن سارے علوم بتا رہا ہے, کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے؟ ہاں, قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا وہ کہے گا پڑھ والضحیٰ واللیل اذا سجا. اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی زلفیں بھی ہیں, وہ قرآن کہے گا واللیل اذا یغشا, رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے زلفیں تھی. اگر تم پوچھو گے قرآن اور بتا میرے نبی کا حلیہ, قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں اس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے, دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے. اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا, اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے, قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے. طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے, غش کھا کر کے گر گئے. ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے, اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت. اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے. وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا. ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے, قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں, اس محبوب کی شان یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک, تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے. تو جو چاہے میرے عزیزو کسی کے چاہنے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا. عزیزان گرامی قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں, اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, امام اہل سنت سے پوچھا, امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا, یہ مظہر خدا کو دیکھ لے. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے ان کی محبت ہی عین ایمان ہے. اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.